جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اسی حدیث کو اگر ہم آگے دیکھیں تو 6 لوگوں کو الگ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات 6 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے. اب ہمیں یہاں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان 6 لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. جس طریقے سے رجب المرجب کے مہینے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، بلکہ قرآن کی کچھ آیات کی تفسیر میں اشارتاً مفسرین کرام نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں کہ قرآن میں بھی اشارتاً فضیلت وارد ہے. وہ آیات ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے شعبان کا اور حدیث سے اس کا ثبوت، تو ایک مشہور حدیث ہے جس میں دعا بتائی گئی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. تو شعبان کا ذکر وہاں بھی ہے. شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے. شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے. شعبان کے مہینے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے احصو ہلال شعبان لرمضان او کما قال، فرمایا کہ شعبان کو محفوظ رکھو، شعبان کو گنتے رہو، شعبان کی حفاظت کرو رمضان کے لیے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، نفلی روزے. رمضان کے مہینے میں تو فرض ہیں، رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے کثرت سے وہ شعبان کے مہینے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ شعبان کے مہینے میں ہم اپنے نفس کو جس طریقے سے تیار کر لیں گے اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کر سکیں گے. 12 مہینے میں سے رمضان کا مہینہ ایک نکال دیا جائے تو 11 مہینے بنتے ہیں. ان 11 مہینوں میں اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، ان 11 مہینوں میں اللہ نے ہمیں پلایا، ان 11 مہینوں میں جائز تعلقات جائز طریقے سے پورا کرنے کی اجازت ہے. لیکن ایک جو مہینہ آنے والا ہے اس میں کھانے سے بھی بچنا ہے، اس میں پینے سے بھی بچنا ہے، اس میں عبادت زیادہ کرنا ہے. رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اپنی جنت بنانے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی برکتوں کو بٹورنے کا مہینہ. لہٰذا جب برکتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے تو اس کے لیے ہم کو برکت لوٹنے اور برکتیں اور رحمتیں بٹورنے کی پریکٹس ابھی سے کرنی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ اس وجہ سے تو نہیں لا رہے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم اس میں اور زیادہ کھائیں. اللہ نے تو ہمیں 11 مہینے کھلایا، اللہ نے ہمیں 11 مہینے پلایا. اب اس ایک مہینے میں اگر ہم کھانے اور پینے کی صرف فکر کریں کہ اس آنے والے رمضان کے مہینے میں سحری ہم فلاں فلاں جگہ کریں گے، افطاری کا فلاں فلاں انتظام ہو جائے گا، اس بار رمضان کے افطاری میں یہ آئٹم ہم کو بڑھوانے ہیں. اگر یہ ہماری فکریں ہیں تو ہماری تیاری وہ نہیں جو نبی کی تیاری ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کی تیاری ہوا کرتی تھی. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے ہم کو کھانے کے لیے دیے ہیں تو ایک مہینہ یہ زیادہ عبادت کا ہے، ایک مہینہ یہ کھانے پینے سے رکنے کا ہے. لہٰذا ہم کو اپنی فکر، اپنی توجہ، اپنا ایم، اپنا مقصد اور اپنا ٹارگٹ جو بنانا ہے وہ کھانا پینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے. اپنے نفس کو اس بات کا باور کرانا ہے کہ تمہارے اوپر مشقت آنے والی ہے، تمہارے اوپر تکلیف آنے والی ہے، تم کو کھانے سے بھی رکنا ہے، تم کو پینے سے بھی رکنا ہے، تم کو جائز خواہشات پوری کرنے سے رکنا ہے، اور تم کو اس کے باوجود اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگانا ہے، دن کے روزے میں گزارنا ہے، نوافل پڑھنے میں گزارنا ہے. یہ اپنے نفس کو ہم باور کرائیں. اسی شعبان کے مہینے سے یہ ہے رمضان کی تیاری. یہ ہے اس حدیث کا مطلب جو آپ کے سامنے بھی ہم نے ذکر کی کہ شعبان کی حفاظت کرو، شعبان کو شمار کرو، شعبان کو محفوظ رکھو رمضان کے لیے، اس کا حساب لیتے رہو رمضان کے لیے.
اسی شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور احادیث میں جو اس کا ذکر آتا ہے وہ لیلۃ نصف من شعبان کے نام سے آتا ہے، کہ یعنی شعبان کے مہینے کی درمیانی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یعنی بالکل ڈاؤن لیول پہ آ جاتے ہیں، ایک دم انکار کر دیا جاتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو 15 شعبان کو اس قدر اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بھی اتنا نہیں اٹھایا، یعنی اس کی عبادتوں کو، اس کے رات کے جگنے کو فرض کے درجے میں قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو رات میں نہیں جگتا ہے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتا ہے، پھر اس کو لعن طعن کیا جاتا ہے، اس کو غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو بددین سمجھا جاتا ہے۔ کوئی قبرستان نہیں گیا تو اس کو بددین سمجھا جاتا ہے، اور اس کو غلط مذہب اور غلط مسلک کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو شب برات میں یہ قبرستان نہیں گیا، یہ کیسا بندہ ہے، کیسا مسلمان ہے۔ گویا کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ جو شخص 15 شعبان کی رات میں جگے گا، قبرستان جائے گا، فاتحہ خوانی کرائے گا، گھر میں گوشت بنوائے گا، وہی مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، دوسرے فرائض اور واجبات ادا کرتا ہو، تو وہ شخص گویا کہ ہماری نظر میں مسلمان پھر پکا اور سچا نہیں ہے، کامل درجے کا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت جو ہے 15 شعبان اور شب برات کے تعلق سے وہ بین بین ہے، درمیانی ہے، جس پر ہمیں عقیدہ بنا کر، اپنی فکروں کو صحیح کر کے، اپنے دل کو صحیح رخ پر ڈال کے عمل کرنا ہے، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ایک روایت ہے شعب الایمان کی، بیہقی نے بھی اس کو، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو بے شمار بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے دی کہ جس طریقے سے بنو کلب والے اپنی بکریاں پالتے ہیں، اور ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بہت مشہور قبیلہ تھا بکریاں پالنے کے تعلق سے۔ بنو کلب صرف اس لیے جانا جاتا تھا کہ یہ اس قبیلے کے لوگ بکریاں بہت پالتے ہیں، تو ان بکری والوں کے بکریوں کے اوپر جتنے بال تھے اس سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، بلکہ اس کے حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی حدیث کو اگر ہم آگے دیکھیں تو 6 لوگوں کو الگ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات 6 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب ہمیں یہاں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان 6 لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پوچھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے سوال کسی اور کے سامنے رکھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتے اور اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، اپنے دل کو گندہ رکھنے والا، دوسروں سے بدلہ لینے کا جذبہ اور انتقام کا جذبہ رکھنے والا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا۔ اب وہ کینہ کسی بھی بنیاد پر ہو سکتا ہے، وہ بغض، وہ دشمنی، وہ عداوت کسی بھی بنیاد پر ہو سکتی ہے، علم کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، صلاحیت کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، قبیلے کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، خاندان کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی تعلق سے ہمارا اگر کسی اور کے تعلق سے دل گندہ ہے اور کینہ کی شکل اختیار کر گئی تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے خدا نخواستہ کہ جن کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما رہے ہیں، اور ان میں بھی اتنے کثیر تعداد میں اگر ہمارا شمار نہیں ہے تو ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ اور ہم ہنسی تفریح میں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے تو جو ہے رات گزاری، ہم تو رات میں جگے تھے، ہماری گویا کہ مغفرت ہو گئی، لیکن ہم شمار کس میں ہیں؟ ان لوگوں میں شمار ہیں کہ جن لوگوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے 6 لوگوں کا ذکر فرمایا تھا۔ تو نمبر 1، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قاطع الرحم، رشتہ داری ختم کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں کرتے۔ جو لوگ رشتہ داری توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال میں اور اپنی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داری نبھایا کرے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی ہے کہ جو اپنی زندگی میں بھی برکت چاہتا ہے اور اپنی روزی روٹی میں بھی برکت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اصول بتا دیا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان 2 چیزوں میں برکت عطا فرما دیں گے۔ نمبر 4، اپنے والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔
والدین کو دھتکار دینے والا، والدین سے بدتمیزی سے پیش آنے والا، والدین کی بات نہ ماننے والا، والدین کے حقوق نہ ادا کرنے والا، والدین بوڑھے ہو کر کے بیمار ہو کر کے گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ دوستوں میں لگا ہوا، وہ دوستوں کو قریب کر رہا۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اگر احادیث ہم کتاب الفتن میں اٹھا کر کے دیکھیں، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ قیامت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی فرمائی ہے اور ایک علامت قیامت کی یہ بھی بتائی ہے کہ آخری وقت ایک ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے والدین کو جھڑک دیں گے، اپنے والدین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جائے گا، اپنے والدین کو کنارے رکھ دیا جائے گا، لیکن دوستوں کو قریب کیا۔ اور ایسے دوست آج کے زمانے میں کہ نہ جانے وہ دنیا کے کس کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہماری آن لائن چیٹنگ چل رہی ہے، وہ ہمارا دوست زیادہ قابل ہے، وہ ہمارا دوست زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ ہم اس کو وقت دیں، لیکن وہ والدین جنہوں نے ہم کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، جنہوں نے تکالیف میں اپنے وقت کو کاٹا ہے، جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر کے ہم کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ہم کو بڑا کیا ہے، اس قابل بنایا ہے، ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے پتہ نہیں کون سے کونے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو موبائل اور فیس بک اور انسٹاگرام پر بیٹھا ہوا ہے، ہم کو اس کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی، اور ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قطع تعلق کرنے والے اور والدین، حق الوالدین کا لفظ کہا گیا احادیث میں کہ والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ نمبر پانچ، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے پیجامے کو، شلوار کو، پینٹ کو، جینس کو، کچھ بھی ہو، اپنے ٹخنوں سے جو نیچے رکھتا ہے اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص یہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، پہلے کے زمانے میں لوگ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی وجہ سے، اپنی مالداری کو دوسروں کے اوپر ظاہر کرنے کی وجہ سے لمبے پیجامے سلوایا کرتے تھے، ان کے پیجامے زمین پر گھسٹ رہے ہوتے تھے اور ان کے جو ہے ٹخنے بالکل بند ہوتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر، بلکہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے جن کے پیجامے کے نیچے، جن کا پیجامہ ٹخنے کے نیچے جاتا ہے۔ اپنے ٹخنے کو کھولے رکھنا ہے مرد حضرات کو، اور خواتین کے لیے اپنے ٹخنوں کو بند رکھنا ہے۔ تو جو بھی شخص اپنے ٹخنے کو چھپاتا ہے، اپنے ازار کو، اپنے پیجامے کو، اپنی پینٹ کو، اپنی جینس کو، اپنی تہبند کو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی پہننے والی چیز ہو، وہ اگر اپنے ٹخنے کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان، جس کو شب برات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتے، ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتے۔ اس میں دو شرطیں ہیں، قائماً و نازلاً کے الفاظ علماء نے لکھے ہیں کہ ٹخنے ڈھکے ہونے کی صورت دو ہیں، ایک تو وہ کھڑا ہوا ہو تب اس کے ٹخنے بند ہو جائیں تو یہ جائز نہیں ہے، نمبر دو کوئی اوپر سے چیز یعنی کمر کی طرف سے نیچے چیز گئی ہو، نازلن اوپر سے کوئی نیچے چیز آئی ہو، اس کی وجہ سے اگر ٹخنے بند ہوں تب یہ ناجائز ہے۔ موزے جو پہنتے ہیں اس میں سوال ہو سکتا ہے کہ موزے میں ٹخنے بند ہوتے ہیں، تو وہ اوپر سے نہیں آتی بلکہ نیچے سے جاتی، ٹھیک ہے۔ دو اصول بتائے گئے ہیں، قائماً و نازلاً، کھڑے ہونے کی صورت میں ٹخنا نہ بند ہو، اور اوپر سے جو چیز آ رہی یعنی پینٹ ہے، ازار ہے، تہبند ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، اس وجہ سے اس میں بھی ٹخنے بند ہونا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنے ٹخنوں کو بند رکھتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص، اس شخص کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ نمبر 6، جس کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، نمبر 6 پہ آتا ہے مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، نشے میں دھت ہو کر کے اللہ کو بھول جانے والا، حقوق العباد سے دستبرداری اختیار کر دینے والا، اور لوگوں کے حقوق، چاہے اس میں والدین ہوں، چاہے بیوی ہوں، چاہے بچے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کے بھی حق کو مارنے والا، کیونکہ وہ مدمن خمر، وہ شراب کا عادی۔ تو یہ 6 لوگوں کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا، بلکہ یہ کہا جائے جبرائیل امین نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ان 6 لوگوں میں کہیں شمار نہ ہو جائیں، ہمارا بھی حساب ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، رات میں ہم جگے ہوئے ہیں، رات میں عبادت کر رہے ہیں، دوسرے دن روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری مغفرت نہیں ہو رہی۔ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کا ریکارڈ، اس سال سے لے کے اگلی 15 شعبان تک کے کون اس دنیا میں رہے گا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ پورا رجسٹر ایک سونپا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو، فرشتوں کے حوالے، آپ لوگوں کو فلاں کی فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں ہفتے میں، فلاں دن میں یا رات میں کب کس کا انتقال ہونا ہے، روح کس کی قبض کرنا ہے، وہ آپ کو جو ہے رجسٹر حوالے کیا جاتا ہے، پورا ریکارڈ سونپا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ نے لکھا، بلکہ احادیث میں ہے کہ فرشتے بھی جو ہے تعجب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ نیچے ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، میرے پاس رجسٹر موجود ہے، اس کی موت ہونے والی اس سال، یہ شادی بیاہ میں مبتلا ہے اور میرے پاس رجسٹر موجود ہے، یہ بھی کچھ دیر بعد مر جائے گا۔
چند مہینوں کے بعد اس کے انتقال کا وقت ہے، اگلی 15 شعبان سے پہلے اس کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی روح قبض کرنے ہم جائیں گے، لیکن یہ بندہ ہے کہ نیچے ہنس رہا ہے اور جو ہے اپنے آخرت کی فکر کو چھوڑے ہوئے، اپنے قبر کی تیاری کو چھوڑے ہوئے، اپنے دوستوں میں پڑا ہوا، نہ جانے کن کن خرافاتوں میں پڑا ہوا، اپنی راتوں کو گندی کر رہا ہے، اپنے جسم کو خراب کر رہا ہے، اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ تو ہم کو سوچنا ہے کہ اس 15 شعبان کو اگر ہم رات میں جگ رہے ہیں تو ہم کس لیے جگ رہے ہیں؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے جگ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جگ رہے ہیں، اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے جگ رہے ہیں۔ اگر یہ کام ہم سے نہیں ہو رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں۔ قبرستان کے تعلق سے بھی احادیث، بھئی ہمارا جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں دین سمجھ کے، وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا نا، قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا نا۔ وہ اللہ کے رسول نے جو کیا ہوگا ہم بھی وہی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جو دین سمجھ کر کے نہ کیا، نہ کہا، نہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش رہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر قبرستان کے تعلق سے احادیث ہم دیکھتے ہیں تو ترمذی شریف کی غالباً روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ رات میں ہم نے اپنے بستر پر نہیں پایا۔ نسوانی فطرت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، تو ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہیں دوسری اہلیہ کے پاس تو نہیں چلے گئے ملاقات کے لیے، جس لیے بھی، تو ان کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی، وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھتی ہیں اور گھر کے باہر جاتی ہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ، تو دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں اور دعائے مغفرت کر رہے ہیں وہاں مرحومین کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اس وجہ سے، یا یہ کہیں کہ مغفرت کا دریا اللہ تعالیٰ بہا دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، 23 سال میں ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے قبرستان جانا ثابت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی سے واقعی محبت رکھتا ہے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ وہ قبرستان جا سکتا ہے، سنت سمجھ کر کے اس کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اسی حدیث کے ہم اندر گہرائی میں اتریں اگر، تو ہم دیکھیں کہ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہی دلیل ہے نا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول گئے تھے۔ ابھی اس حدیث کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا ہے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ پورے رشتہ داروں کو بلا کر کے ہم قبرستان جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو ہی بلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو نہیں بلایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا، حضرت عمر کو نہیں بلایا، حضرت عثمان کو نہیں بلایا، حضرت علی کو نہیں بلایا کہ آؤ بھائی چلتے ہیں قبرستان۔ ان کو کیا فضیلت نہیں بتانی تھی؟ بتانی تھی، لیکن قبرستان جماعت کی شکل میں جانا، بھیڑ لگا لینا، یہ جو ہے حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ قبرستان جائیں تو ہم کو اپنی موت کی یاد آئے، اپنی آخرت کی فکر ہو، اپنی قبر یاد آئے۔ لیکن آج ہمارے 15 شعبان کی رات میں جو قبرستان جاتے ہیں، آپ سب میں سے کچھ لوگ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کیا نظارہ ہے وہاں کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع گئے تھے، جنت البقیع کے باہر کتنے صحابہ یا کتنے غیر مسلم یا یہودی ایسے تھے جو دکانیں لگائے ہوئے تھے کلیجی کی، کتنے حلوہ پراٹھا بن رہا تھا وہاں پر، بک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا، وہاں کچھ دکانیں لگی تھیں، قبرستان کے اندر لائٹ کا انتظام تھا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے نا، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ قبرستان جاؤ تم کو ڈر محسوس ہو، اپنی قبر یاد آئے، اندھیرا ہو، وہاں لائٹ اور چمک دمک نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر کے ہم ہنسی خوشی میں لگ جائیں۔ لوگوں کو دیکھا کہ قبرستان لوگوں کی تدفین میں جاتے ہیں، وہاں دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی اپنے موت کی فکر نہیں ہوتی، وہاں بھی اپنی قبر ان کو یاد نہیں آتی کہ ہم کو اس گڑھے میں نہیں جانا، کہ ہم کو اس چند فٹ کے گڈھے میں ہم کو نہیں لیٹنا، ہم کو بھی وہاں جانا، تو ہم کو اپنی موت کی فکر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں کسی کو لے کر کے نہیں گئے ہیں، وہاں دکانیں نہیں لگی ہیں، قبرستان میں روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ اگر ہم بھی ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اکیلے جا رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو اس حدیث پر عمل ہے، بغیر کسی جماعت کے جا رہے ہیں ہمارا اس حدیث پر عمل ہے، اگر ہم کو وہاں جا کر کے اپنی موت یاد آ رہی ہے ہمارا اس حدیث پر عمل ہے۔ دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو باقاعدہ قبرستان جایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے دادا اور دادی اور نانا اور نانی اور اپنے خاندان والوں کو صرف جو ہے 15 شعبان کو کیوں یاد کرنا شروع کر دیا؟ باقی پورے سال ان کو میری ضرورت نہیں، باقی پورے سال ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، باقی پورے سال ہم 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ کے ان کو نہیں بخش سکتے، باقی پورے سال ہم 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کو نہیں بخش سکتے۔ صرف 15 شعبان کو ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے تبھی ان کی مغفرت ہوگی، کہاں لکھا ہے؟ ورنہ پورے سال ہمارے ابا ہوں، ہمارے دادا ہوں، ہماری دادی ہوں، ہمارے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو جس سے دنیا میں ہم محبت کرتے تھے، اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف 15 شعبان کو جا کر کے ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، جماعت کی شکل میں گئے اور ہم اپنی موت کو بھول گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔
اسی طریقے سے رمضان کے تعلق سے، رات میں جگنے کے تعلق سے ہے کہ جماعت بنا کر کے مسجد میں جگنا اور اس میں بیان کرانا اور اس میں جو ہے باقاعدہ جماعت بنا کر کے تہجد کی نماز پڑھنا یا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، یہ سنت سمجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت کا کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ عبادت ثابت ہے اکیلے کریں، عبادت ثابت ہیں انفرادی جتنی ہو سکے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، سب کچھ کریں، انفرادی ثابت ہیں۔ ہاں اگر بائی چانس لوگ اکٹھا ہو جائیں تو وہاں پہ کچھ سمجھا دیا جائے، بائی چانس لوگ اکٹھا ہو جائیں تو نماز اپنی اپنی پڑھ لی جائے، اس میں جماعت بنانا مناسب نہیں، جماعت بنانا مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے دن کا روزہ ہے، اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اس میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو لعن طعن نہیں کیا جائے گا، اس کو برا بلا نہیں کہا جائے گا۔ آخری بات یہ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص پوری رات نہیں جگ سکتا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری رات جگنا ضروری ہے، عادت نہیں ہوتی، قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں نیند آنے لگتی، عادت نہیں ہوتی پورے سال جگنے کی، تو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نیند آنے لگتی، جھپکیاں آنے لگتی ہیں۔ آسان طریقہ اس میں بوڑھے لوگوں کے لیے، خاص طور سے بڑی عمر کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، پوری نماز پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اس کے بعد چند نفلیں اور پڑھ لیں، کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لیں، کچھ تسبیح پڑھ لیں، بغیر گناہ کے سو جائیں، تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، وطر کی نماز صبح پڑھیں، تہجد کے وقت میں آخری نماز جو ہماری ہوگی فجر سے پہلے ختم، سحر سے پہلے وہ ہماری وطر کی نماز ہوگی، وطر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اشراق تک کے اپنے ذکر و اذکار میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب دیں گے۔ لیکن جو نوجوان طبقہ ہے وہ اگر اپنے آپ کو عبادت میں لگاتا ہے، اپنے جو ہے شہر میں صرف گھومتا نہیں ہے بلکہ مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے عبادت کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ایک الگ ہی فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شعبان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے، خرافات سے اور اسی طریقے سے بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔